السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 2 مئی کے بعد جس طرح سے مختلف واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بحران کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے، اس میں آج ایک اضافہ ہوا ہے کہ جو CIA کے چیف تھے انہوں نے دورہ پاکستان کیا ہے اور ان لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جو امریکہ کے مخبر تھے اور امریکہ کے لیے پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اس حوالے سے جو امریکہ نے کہا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ بہت سارے اس وقت پاکستانی اور جو مختلف روپ میں جو لوگ موجود ہیں وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ دشمن نے ہمارے اندر سے بعض اپنے ہم نوا لوگوں کو بنا لیا ہے جو آگے چل کے اس کے لیے کام اب بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ یہ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہمارے اداروں کے خلاف ایک محاذ بھی بنا ہوا ہے میڈیا میں اور مختلف حلقوں میں، اس پر تمام ایشو کو کور کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شیخ صاحب۔ جنرل صاحب ویلکم ٹو آور شو۔ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ 2 مئی کا واقعہ ہو گیا، CIA چیف آئے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ناکام گئے، اور وہ اپنے جو لوگوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کے سپرد کیا جائے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ صرف محض 5 بندے ہیں اور بندے مختلف شہروں میں امریکہ کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ جو میرا مطالعہ ہے اس میں مجھے جو میں چیز سمجھا ہوں کہ امریکیوں نے ایک اپنی آگے پلانز رکھی ہوئی ہیں 2025 تک کی۔ اس میں انہوں نے جب پاکستان کا تجزیہ کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی قوت ہے، جسے ہم اپنی زبان میں سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں، کہ جو اس کو ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے قوت، وہ بنیادی طور پہ ان کی آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کی فورسز ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہے۔ اور یہ سینٹر آف گریوٹی اگر ڈسٹرب کر دیا جائے تو پھر ملک ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے، ملک کو جو خطرات ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اس اسٹرینتھ کو پہچانتے ہوئے، آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، انہوں نے آگے جو پلانز اپنی رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس خطے میں نہیں چاہتے کہ چائنا یا اس کے ساتھی کوئی اتنے مضبوط ہوں کہ وہ کل کو مل کے ان کے لیے پرشین گلف میں یا سب کانٹیننٹ کے اس ریجن میں، سینٹرل ایشیا کے پاس، کوئی ان کے لیے چیلنج بن سکے۔ چنانچہ ان ملکوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں اور آپ کے پاس دنیا کی 6 یا 7ویں بڑی آرمی بھی موجود ہے۔ تو اس چیز کے لیے کہ یہ پاکستان اس طرح اتنا مضبوط رہے نا، اس کو 2 طریقے سے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکانومی اس کی، اگر امریکہ واقعی ہمارا دوست ہوتا اور اس کو خواہش ہوتی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تو یہ اکانومی میں مدد کرنا انہوں نے تھائی لینڈ کی تھی۔ ویتنام وار میں تھائی لینڈ کی اکانومی درست ہو گئی۔ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، آپ انڈسٹریاں لگا دیتے ہیں، آپ پاور جنریشن کے سسٹم لگا دیتے ہیں، جیسے انڈسٹری چلے، آپ ڈیم بنوا دیں، کچھ کریں، تو وہ چیز اس طرف وہ نہیں آتے کہ یہ تو وہ مزید مضبوطی ہوگی ملک کی۔ تو ایک تو وہ اکانومی آپ کی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی رہے کہ آپ بھیک منگے رہیں ہر حالت میں۔ دوسری طرف وہ صوبائی عصبیت اور فرقہ واریت، یہ چیزیں پھیلا کے پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کر کے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف آخر میں آ کے پنجاب ایک پاکستان رہ جائے، باقی صوبے الگ ہو جائیں، کوئی افغانستان میں مل جائے، اور اگر افغانستان کل کو اس کا بٹوارا ہوتا ہے تو چلیے درمیان میں کوئی پختونستان ہو سکتا ہے، سندھ اور بلوچستان مل جائے تو اس کو گریٹر بلوچستان ایران کے ساتھ کل کو ملا دیا جائے، اور یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مملکتیں جن کے اندر دم نہ ہو اور جو خود محتاج ہوں اپنے دفاع کے لیے، وہ ان کے مفاد میں جاتا ہے کہ ایسی مملکتیں بن جائیں۔ چنانچہ اس چیز کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہوں نے ایک طرف تو ہمارے ہاں صوبائی عصبیت پھیلی ہوئی ہے، اس کے جواز موجود بھی ہیں،
اور ان کو ہوا کیسے دیتا ہے، کون دیتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں انٹیلیجنس ادارے ہی اندر سے ہوتے ہیں. جیسے بلوچستان میں آج کل ایک ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہے. جیسا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور یہ مسلسل ہو رہی ہے. کراچی میں شروع ہے. تو یہ تو آپ کو اندر سے لڑانے کو، اور پھر شیعہ سنی فسادات وغیرہ یہ چیزیں اس طرح کی یہ ہوتی رہتی ہیں. اور انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت ملک کے اندر غیر ملکی انٹیلیجنس بہت پھیل چکی ہوئی ہے. پچھلے 10-12 سال میں ہم نے امریکنوں کو بڑی ایکسیس دی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بن رہا ہے. اب ایک طرف تو یہ صوبائیت کا زہر چل رہا تھا، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایک کیمپین چلا دی گئی کہ آپ کے اداروں کو، جو امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان کی مضبوطی ساری ان اداروں میں ہے، اور جب تک یہ موجود ہیں تو یہ آسان نہیں کہ ان کو اس ملک کو اس طرح توڑا جا سکے. تو انہوں نے ادھر ایک کیمپین چلا دی، اور ہمارے لوگ کچھ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمت میں پیش ہوئے ہوں اور ان کے احکامات کے مطابق یہاں پہ واویلا مچا رہے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی سادگی میں، کوئی اپنی ذاتی دشمنی کے تحت، کوئی اپنے ذاتی ایجنڈا کے تحت، جیسے ہمارے پی ایم ایل نون والے لوگ ہیں، ان کو مشرف صاحب سے جو تھی ان کی رنجش اور اس کا جو دشمنی تھی. لوگ آپ کی اس بات سے متفق ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پرے مشرف کے ساتھ ذاتی اختلاف تھا، مگر انہوں نے اس کو ادارے کے ساتھ بھی ایک نقطہ نظر کے مطابق اس کو اختلاف کا رنگ دے دیا ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کی جو مخالفت ہے اس کو آپ اس حد تک لے جاتے ہیں جو کہ بعض لوگوں کے نزدیک ملکی مفاد کے خلاف ہو گئی ہے، تو وہ اس کا کتنا اثر ہمارے اداروں پر پڑے گا، ہماری عوام پر پڑے گا، اور دشمن اس سے کس قدر فائدہ اٹھائے گا. حالانکہ وہ ایک ذاتی مسئلہ ہوا جس کا پوری قوم نے اس کو رد کیا، باوجود اس کے کہ جب نواز شریف کو ہٹائے گا تو اس وقت بھی قوم نے مٹھائیاں بانٹی، جس سے یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اعمال بھی اس وقت درست نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود قوم نے مشرف کو ریجیکٹ کر کے نکال کے تو واپس ان لوگوں کو پھر لا کے کھڑا کیا. لیکن اب ان کے اوپر یہ چاہیے تھا، ان کو سوجھ بوجھ چاہیے تھی کہ یہ بجائے اداروں کے اوپر کھلے بندوں اپنی تنقید، اور تنقید بھی ایسی کہ بڑی بڑی، یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہندوستان سے ایسی تنقید نہیں آپ کو سننے میں ملتی جو پاکستان میں تنقید کی جاتی رہی ہے. اب کیا یہ ادارے اتنے برے ہیں؟ اگر ایک واقعہ ہوا، دو واقعہ ہوا، آج بھی آپ کے تقریباً 1.5-2 لاکھ فوجی وہ آپ کے ٹرائبل ایریاز میں جنگ لڑ رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے وہ خون بہا رہے ہیں وہاں پہ اپنا، صرف اس لیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جن کا کہ ایک وقت میں ہم کہتے تھے کہ جی اپر دیر سے بس اب اسلام آباد 35 میل کے فاصلے پہ رہ گیا، تو انہوں نے ان کو وہاں سے دھکیلا. آج آپ اسلام آباد میں اپنی حکومت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو نسبتاً محفوظ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. امریکہ نے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا کہ جی پاکستان کے ہتھیار ابھی بس ان کے قبضے میں جانے والے ہیں. تو یہ فوج تھی جس نے جا کے اپنی قربانیاں دے کے تو آپ کو ایک سہارا دیا اور ان دہشت گردوں سے آپ کو بچا کے رکھا. اکا دکا دہشت گردی کے واقعے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ناکامی ہے. دہشت گردی ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے. بعض اوقات آپ کو 10-10 12-12 سال سری لنکا میں تائبن ٹائیگر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے اس مسئلے کو حل کرتے رہے اور بالآخر انہوں نے اس بحران پر قابو پا لیا. سری لنکا ہے، ملائیشیا میں بھی ہوا، سب جگہ جہاں بھی یہ چیز ہے یہ لمبے وقت چلتی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پچھلے دنوں جب فلڈ آئے اس ملک میں اتنی تباہی ہوئی. آرمی واحد وہ ادارہ ہے، نیوی واحد وہ ادارہ ہے جنہوں نے اس قدر کام کیا کہ باقی ساری قوم کا ملا کے ایک طرف رکھ لیں اور ان اداروں کا 2 کا کام ایک طرف رکھ لیں تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، پھر بھی زیادہ کام کیا. جس جگہ پہ وہ پہنچے وہاں شاید اور کوئی پہنچا ہی نہیں. بے شمار ٹرک شہروں سے جاتے رہے، لیکن جہاں جا کے وہ پانی کے کنارے پہ پہنچتے تھے وہاں جا کے ان لوڈ کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ آرمی تھی.